اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن فرقان حمید سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی جمعہ کے حوالے سے ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں سورہ جمعہ بلکہ ایک پوری قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس صورت میں نام جو اس کا یہی رکھا سورہ جمعہ، تو اس میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کے لیے بلایا، حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ انسان جہاں آج کھڑا ہے نا، جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے بڑی مصروفیت ہے جی، مصروف ہو گئے ہیں، آج بڑے ٹائم نہیں ملتا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے نا کہ اگر اس مصروفیت کو ہم اتنے تک لے جائیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی بلا بیٹھیں گے تو پھر تو ہمارے پاس بچے گا کچھ نہیں۔ ویسے ہی ہمارے اعمال صالحہ جو ہیں وہ کمزور ہیں، اور دن بدن یہ کمزوری بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن جو ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہمارے لیے ہے اس کو مقدم رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 550 نمبر پہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلاۃ الخمس والجمعہ الی الجمعہ، کہ پانچوں نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے فرض ہیں، پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، کفارۃ لما بینہن ما لم تخش الکبائر او کما قال۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے اور جمعہ ادا کرتا ہے تو یہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہاں، ایک شرط اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ما لم تخش الکبائر، جب تک بندہ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ قتل کرنا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبائر گنوائے ہیں ان میں سے کوئی گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ اگر نہ کرے تو جو چھوٹے گناہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ تو ہم سے ہو جاتے ہیں، ہر بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جمعے کا جو دن ہے تمہارے لیے کیسا برکت والا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک انسان کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، وہ رب انہی نمازوں کی وجہ سے، جمعہ کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں ہے 1113 نمبر میں، یعنی 11-13 نمبر ہے، 11-13، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں نا، ان کی 3 قسمیں، 3 گروہ ان کے بنتے ہیں، 3 جماعتیں نماز جمعہ کے لیے، 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ بھئی ایک وہ لوگ آتے ہیں جو جمعہ، یعنی دیکھیے گا بھئی آتے نماز کے لیے ہیں لیکن ان کو پوری تیاری نہیں ہوتی، لغو کام کرتے ہیں، فضول کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جمعہ کے لیے آ گئے، توجہ نہیں ہے، اللہ کے حضور بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ وہی پہلے والی روٹین جو انسان کی باہر ہوتی ہے، مسجد میں بھی وہی ہو، عدم توجہ کا نہ ہونا، تو پھر بھی نماز کا نا وہ لذت و سکون اور وہ ثواب بندہ نہیں حاصل کر سکتا۔ دیکھیے بھائی مسجد میں ہم داخل ابھی نہیں ہوئے تھے، تھوڑی دیر پہلے ہم اپنے کام میں مصروف تھے، گھر میں، کام میں، جہاں اور جو کا وہاں ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے تھے، مشروف تھے، اپنے کام میں مشغول تھے۔ اور اللہ کے گھر میں بھی آ جائیں نماز جمعہ کے لیے، نماز کے لیے توجہ یہاں بھی نہ ہو، اگر توجہ یہاں بھی نہ ہو، یہاں بیٹھ کے بھی بندہ بازار پھر رہا ہے، گھر کے معاملات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں، وہ لے کے یہاں بیٹھا ہے، بار بار ذہن میں وہی گھمائی جا رہا ہے، تو جمعہ تو پڑھیں گے، نماز پڑھ لیں گے، فرض ہمارا ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا ایک
گروہ، ایک جماعت، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعے کے لیے آتے ہیں، وہ لاغو کام، فضول کام کرتے ہیں، صرف ان کا فرض ادا ہوتا ہے، باقی ثواب اتنا ان کو نہیں میسر ہوتا۔ دوسرا فرمایا وہ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں دعا مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہاں آ کے دعائیں مانگتے ہیں، گناہ یاد کرتے ہیں، رزق کے مسئلے ہیں، اولاد کے ہیں، بیماری کے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا جمعہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنا فائدہ اور نفع بھی لے کے جاتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا وہ بندہ جو خاموشی سے بیٹھا ہے، جمعے کے لیے آیا ہے، خاموشی سے بڑی توجہ کے ساتھ وہ خطبہ سن رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں سن رہا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ وہ جمعہ کے لیے بیٹھا ہے، اور وہ لوگوں کی گردنیں نہیں پلانگلا، جہاں اس کو جگہ ملی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جو اس طرح نماز جمعہ ادا کرتا ہے، پھر اللہ اس کو جمعے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ نماز جمعہ ہمارے لیے تو گناہوں کا کفارہ ہے، کسی عید سے کم نہیں ہے۔ اور دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کو، اس طرح پچھلے جمعے پہ تو خیر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے بات کی، اس سے پچھلے جمعہ پہ نماز کی ہم نے بات کی۔ میرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ رمضان المبارک ابھی قریب گزرا، تو ہم نماز کی اہمیت، جمعے کی جو اہمیت ہے اس کو سن لیں، سمجھ لیں، تاکہ جو رمضان میں ہماری روٹین آ رہی تھی اسی کو ہم جاری رکھ سکیں۔ ہمیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی چیز کی اہمیت، اس کی فضیلت بندے کے ذہن میں ہونا، تو پھر بندہ چھٹی نہیں کرتا۔